ایسے شخص کے بارے میں اس قدر چھوٹے اور گھٹیا الفاظ کہنا کہ وہ یہ کہتا تھا جی کہ آپ نائٹوں پر جاؤ. دل میں بدنیتی آئی ہے کہ میں نے عورت کی کمائی کھانی ہے تو وہ اس وقت اس سے بات کرے جب وہ نوجوان تھی. منور دیوانہ نے زندگی میں کچھ نہیں بنایا سوائے عزت کے تھا. اب جو آپ لوگوں کے درمیان علیحدگی ہوگی, اب آپ کہاں سے خرچہ اٹھا رہی ہیں؟ سپر سٹار نہیں ہے کہ آپ 2-4-5 لاکھ روپے ڈرامے کا لیتی ہیں. آپ تو ڈرامے میں کام مانگنے کے لیے ایک تھیٹر میں ایک پروڈیوسر کے پاس جاتی ہیں اور 2 مہینے بعد ایک ڈرامے میں کام ملتا ہے 1000 روپے ڈیلی پہ. وہ بچیوں کو ملنے جائے اور آپ اس کے خلاف تھانے درخواست دے دیں کہ جی ہمیں زیادتی کرتا ہے, آ کر توڑ پھوڑ کرتا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو خاتون 18 سال اس کی بیوی رہ گئی ہے, اب وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا. 18 سال کیا کرتا رہا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر رائٹر ڈاکٹر اجمل ملک صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ شوبز میں جو دوستیاں ہوتی ہیں پھر وہ شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں, پھر بات طلاق تک آتی ہے اور طلاق کے بعد بات الزامات تک آتی ہے, پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو وہ باتیں کر دیتے ہیں کہ جو ایک شریف آدمی یا ایک عام آدمی بھی نہیں سن سکتا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سیدھا اس سوال پر آئیں. گھما پھرا کے آؤں گا اسی سوال پہ. ہاں جی, منور دیوانہ صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کا پرابلم ہے, اور جو ان کا انٹرویو کسی چینل پر یوٹیوب چینل پر دیکھا ہے سنا ہے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے, بڑا دکھ ہوا ہے. کم از کم وہ خاتون ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ ان میں سے منور دیوانہ صاحب کی بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور منور دیوانہ صاحب ایک شوبز کی دنیا کا وہ نام ہے جس کو بڑے بڑے لوگ مانتے ہیں, بڑے بڑے سینئرز ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے سیٹ پر انٹر ہوتے ہیں. ایسے شخص کے بارے میں اس قدر چھوٹے اور گھٹیا الفاظ کہنا کہ وہ یہ کہتا تھا جی کہ آپ نائٹوں پر جاؤ, تو یہ اتنی چھوٹی بات خاتون نے کر دی ہے. اس کا بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ منور دیوانہ کا ماضی بات کر دوں گا. جی یہ 18 سال بعد جا کے اس کو یاد آیا. یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب 18 سال پہلے شادی ہوئی تھی, 18-19 سال پہلے, تو وہ خاتون نوجوان تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت تو چلو اگر سوچا جائے نا کہ کسی بندے کے دل میں بدنیتی آئی ہے کہ میں نے عورت کی کمائی کھانی ہے تو وہ اس وقت اس سے بات کرے جب وہ نوجوان تھی, ٹھیک ہے نا. جب مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بات اگر مانتی تو اس کا ان کو بینیفٹ بھی ہونا تھا. جب بچیاں جوان ہو گئی ہیں تو وہ خاتون الزام لگا رہی ہے 18 سال بعد کہ اب یہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں برا کام کروں اور نائٹوں پر جاؤں اور اس کے اخراجات پورے کروں. منور دیوانہ نے زندگی میں کچھ نہیں بنایا سوائے عزت کے. منور دیوانہ ایک غیرت مند انسان ہے. منور دیوانہ نے زندگی میں جو کمایا, ایک گھر لیا, وہ اپنی بچیوں کی وجہ سے اپنی بیوی کے نام کر دیا. وہ گھر جس نے بیچا, وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ جی یہ بندہ میرے ساتھ ڈیل کی ہے, اس نے مجھے پیسے دیے اور بعد میں جو ہے نا میں نے ان کے کہنے پر جو ہے وہ ان کی بیوی کے نام یہ گھر کر دیا ہے. اتنی حد تک ہی کر سکتا ہے نا, کہ ضروری تو نہیں ہے کہ دیکھیں وہ خاتون بھی شوبز سے تھیں. شوبز میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو 50,000 روپے مہینہ خرچہ دیتا ہے. ہم دونوں شادی شدہ ہیں, ہماری بیویاں جو ہے نا ہم 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں تو بھی گزارا کرتی ہے. ایسا وقت آ جاتا ہے جب ہم 2 لاکھ روپے مہینہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, ہم 50,000 روپے مہینہ دیتے ہیں تو بھی وہ اس گھر میں گزارا کرتی ہیں. وہ گوشت کی بجائے دال بنا لیتی ہیں, 5,000 والا سوٹ پہننے کی بجائے 1,500 والا پہن لیتی ہیں. اچھی وفاشار اور خاندانی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ ہر حال میں کمپرومائز کرتی ہیں اور اپنے خامند کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ہمت بندھاتی ہیں. وہ میں اب یہ پوچھتا ہوں, وہ کہتی جی کہ یہ اب اتنے پیسے نہیں دیتا تھا, گھر کے خرچے نہیں اٹھاتا تھا, اب جو آپ لوگوں کے درمیان علیحدگی ہوگی اب آپ کہاں سے خرچہ اٹھا رہی ہیں؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. 3 جوان بچیاں ہیں, آج تک تو اس نے گھر کے اخراجات اٹھائے, وہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کہاں سے اٹھا رہی ہیں وہ خرچہ, کہاں سے لا رہی ہیں؟ آپ نوجوان تو ہیں نہیں کہ یہاں سپر سٹار نہیں ہے کہ آپ 2-4-5 لاکھ روپے ڈرامے کا لیتی ہیں. آپ تو ڈرامے میں کام مانگنے کے لیے ایک تھیٹر میں ایک پروڈیوسر کے پاس جاتی ہیں اور 2 مہینے بعد ایک ڈرامے میں کام ملتا ہے 1000 روپے ڈیلی پہ. اگر یہی آپ اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ بھی کوئی 10 روپے کما کے لاتا, 5 آپ بھی میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے, خامند پر الزام لگانے کی بجائے. میں ان کی 1-2 پنچایتوں میں بیٹھا ہوں, خاتون نے ان کے خلاف پولیس اسٹیشن میں درخواست دی تھی کہ یہ گھر میں آ کے لڑتے جھگڑتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں. وہاں بڑی بیٹی بھی وہاں اس کے ساتھ معصوم سی بچی وہ آئی ہوئی تھی, تو یہ خاتون فون سن رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ اپنے ابو سے تنگ ہیں اور آپ کے ابو واقعی اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں؟ وہ بچی نے جو ترچھی آنکھ سے ماں کو دیکھا, وہ فون پر بیزی تھی تو اس نے منہ سے کچھ نہیں بولی, اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور اس نے اس طرح اشارہ کیا کہ نہیں. آپ دیکھیں نا, بچیاں ماں کی بات مانتی ہیں, ماں کے پاس ہیں, آپ جبرن تو بچیوں کو کہہ سکتی ہیں, بچیوں سے بیان دلوا سکتی ہیں کہ جی یہ بندہ غلط ہے, لیکن اندر سے
وہ بیٹیاں جو ہیں وہ اندر سے جو ہے وہ شرمندہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندر سے شرمندہ ہوں گی کہ ہمارے باپ کے متعلق ہم سے کیا بیان دلوایا جا رہا ہے یا کیا کہلوایا جا رہا ہے. بلکہ وہ اس خاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی وہ بچیاں مجبور ہیں، مگر آج ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہماری ماں ہمارے باپ کے خلاف ہم سے غلط باتیں کہلوانا چاہ رہی ہے، اور میڈیا پر بیٹھ کر ہماری ماں ہمارے باپ پر وہ الزام لگا رہی ہے جو بیٹیوں کے ساتھ منسوب ہے. اور منور دیوانہ اگر اس کردار کا آدمی ہوتا کہ وہ عورت سے کہے کہ جی تم غلط کرو اور میں کم کھاؤں، تو منور دیوانہ آج 50 لاکھ کی گاڑی پر ہوتا اور 5 کروڑ کے بنگلے میں رہتا. منور دیوانہ آج دوستوں کے پاس رہتا ہے اور ویگن پر سفر کر کے تھیٹروں میں جاتا ہے. غیرت کی انتہا دیکھیں، اس نے کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. تو میں بڑا مجھے دکھ ہوا ہے اور میں بڑا پرزور احتجاج کرتا ہوں اس بات پر کہ کسی خاتون کو اگر معاشرے میں مرد پر اس بات کا الزام ہے کہ وہ عورت پر تشدد کرتا ہے یا عورت کو غلط کہتا ہے تو پورا معاشرہ اس کو غلط کہتا ہے، تو اسی طرح پورے معاشرے کو اس عورت کو بھی کنڈیمڈ کرنا چاہیے جو اپنے شریف شوہر پر جو ہے وہ غلط الزامات. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس عورت اس آرٹسٹ نے کچھ منور دیوانہ کے دوستوں پر بھی الزامات لگائے ہیں کہ منور دیوانہ کے جو یہ دوست ہیں وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے جی کہ دیکھیں وہ شوبز میں تھی آئی تھی، وہ جن دوستوں پر الزام لگا رہی ہے وہ بھی شوبز کے ہیں. اب شوبز کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ منور دیوانہ صاحب کو تھوڑا سا سمجھا کے، اس خاتون کو سمجھا کے ان کے درمیان جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، یہ انہوں نے خاتون نے مقدمہ دائر کیا تھا خلا کا. اچھا، اب ان چیزوں کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے. طلاق ہو جائے تو پھر اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کہ مرد عورت ایک دوسرے سے رجوع کر سکیں. خلا جو ہے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ کسی بھی سٹیج پر آ کر ایک دوسرے سے صلح کرنا چاہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہیں تو وہ آپ کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے. اس خلا کی وجہ سے کچھ دوستوں نے اس کو خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ خلا ہے، آپ منور دیوانہ صاحب کے ساتھ صلح کر کے کچھ وہ کمائے گا، کچھ آپ بھی تو افورڈ کر ہی رہی ہیں بچیوں کو، تو مل جل کر بچوں کے معاملات چلائیں. تو جس نے اس کو سمجھایا ہے اس خاتون نے اس پر بھی الزام ہی لگایا ہے کہ جی یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو ہے نا صلح کر لو اور ایک گھر میں میری تو طلاق ہوگی. بی خلا اور طلاق میں فرق ہے، اور زبردستی وہ گھر میں نہیں گھسنے لگا. اگر آپ لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، رجوع کریں گے تو وہ اس گھر میں آپ کے ساتھ رہے گا. نہیں رجوع کریں گی تو وہ گھر کا مالک تو ہے نا، وہ بچیوں کا باپ تو ہے نا. وہ بچیوں کو ملنے جائے اور آپ اس کے خلاف تھانے درخواست دے دیں کہ جی ہمیں زیادتی کرتا ہے، آ کر توڑ پھوڑ کرتا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو خاتون 18 سال اس کی بیوی رہ گئی ہے، اب وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا. 18 سال کیا کرتا رہا ہے؟ ہاں مجھے بتائیں نا، وہی ہے نا، بتائیں نا مجھے. 18 سال کے بعد اس کو یاد آیا کہ اوہو یہ تو زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ خاتون جو ہے نا وہ یہاں ہمارے پاس تھیٹروں میں بھی آتی ہیں، تو ہم نے 1-2 مرتبہ سمجھایا تو اس نے کہا کھلے منہ کہا ہے 4 دوستوں کی موجودگی میں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے. تو پھر آپ بی آپ اگر غلط مردوں سے آپ کی کوئی دوستی ہے ان کو گھر نہ لے کر آئیں. منور دیوانہ کی جوان بچی ہیں، اس نے کہا جی میں جس سے مرضی تعلق رکھوں، جس کو مرضی گھر لے کر آؤں. وہ کون لگتا ہے یہ ہمارے سامنے کہے گی. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم بھی اپنے شعبے میں اپنی کی عزت رسپیکٹ رکھتے ہیں، اپنے خاندانوں میں عزت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کر اس خاتون سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو دوست ہیں ان کے جو بدماش ہیں ان کے ذریعے فون پر دھمکیاں دلوا رہی ہیں منور دیوانہ کو. تو منور دیوانہ ایک کمزور آدمی ضرور ہوگا مگر غیرت مند ہے. تو میری ارباب اختیار سے بھی اپیل ہے اور اس خاتون سے بھی اپیل ہے کہ آپ منور دیوانہ پر الزام نہیں لگا رہی ہیں، آپ منور دیوانہ کی بیٹیوں پر الزام لگا رہی ہیں، اپنی بیٹیوں پر الزام لگا رہی ہیں. غلط ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ وہ مختلف بدماشوں سے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان سے وہ منور کو کال کروا رہی ہیں، کل کو اللہ نہ کرے منور پہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے یا اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اپنے وہ ساتھی سے مراد، اس وقت جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا اور کس حد تک جائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ منور دیوانہ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی، کوئی ظلم ہوا تو یہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ بدماش کمیونٹی تو ہے نہیں، جرائم پیشہ کمیونٹی تو ہے نہیں کہ ہم اٹھ کر جو ہے نا ان سے لڑنا شروع کر دیں گے یا ان کو مارنا شروع کر دیں گے. مگر ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور اسلامی روح سے جو ہے نا یہاں کے قواعد و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، اور ہم ان قوانین کا سہارا لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو منور دیوانہ کی دھول تک بھی نہیں پہنچنے دیں گے. بہت مہربانی سر.